آپ جان کر حیرت کریں گے کہ عرب ملکوں میں باقاعدہ الملحدون العرب کے نام سے نیٹ پر باقاعدہ ویب سائٹ ہے جس کے اندر سارے عرب ملحد جو ہے اس پر آتے ہیں اور اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں کہ میں بھی جو ہے پہلے اسلام کو مانتا تھا لیکن اب جو ہے مجھے فلاں صاحب سے میری ملاقات ہوئی یا ان سے میرا رابطہ ہوا نیٹ پر، ان کے سمجھانے سے مجھے جو ہے صحیح حقیقت کا پتہ چلا، ورنہ میں بھی جو ہے بہکی بہکی باتیں کرتا تھا اور جیسے اور لوگ جو ہے عقیدے کے طور پر مانتے ہیں میں بھی اس طرح سے مانتا تھا۔ الہام میرے بھائیوں خطرناک ہے۔ ایک صاحب ابھی 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے جو ہے نوجوان دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ ایک شہر حیدرآباد کی مسجد میں ظہر کی نماز میں میں شریک تھا، نماز امام صاحب نے سلام پھیرا تو ایک صاحب جو میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے بڑے متشرع تھے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ذرا آپ سے بات کرنی ہے سنتوں کے بارے۔ تو چنانچہ سنت سے فارغ ہونے کے بعد وہ صاحب جو ہے ان کو اپنے گھر لے گئے عالم دین کو، اور گھر لے جا کر کہنے لگے تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ ملحد ہو گیا ہے، ملحد ہو گیا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ الامام الحافظ ہم جو ہے ان باتوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بالکل جو ہے وہ ہمارے گھر سے نکل چکا ہے اور شہر کے دوسرے علاقوں میں وہ جا کے رہ رہا ہے، وہ خدا کا منکر ہے، وہ ہر چیز کا منکر ہے، وہ دین کا منکر ہے، ذرا آپ اس کو سمجھائیں۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ کریں، ایک صاحب جو ہے اپنے نوجوان کو لے کر ایک اللہ والے کے پاس پہنچے، ایک اللہ والے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ مولانا حضرت ذرا اس کو سمجھائیے، میرا بیٹا ہے یہ جو ہے کلمہ نہیں پڑھتا، یہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ چنانچہ جو ہے اس اللہ والے نے ان کو بٹھایا، بچے کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بیٹے کلمہ پڑھو۔ کہنے لگا کس کا کلمہ؟ ارے اللہ کے بندے تم جو ہے مسلمان ہو، تم اللہ کا کلمہ پڑھو۔ کہنے لگا کون اللہ؟ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، یہ وہ فتنے ہیں جو ہمارے گھروں کو دستک دے سکتے ہیں۔ کبھی ہم گھر میں ماں باپ جو ہے نا مطمئن ہے اپنے اولاد کے بارے میں، مگر اولاد نیٹ کے ذریعے کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے اور کیا پڑھ رہی ہے اور کس سے جو ہے ان کا تعلق قائم ہو رہا ہے، ماں باپ کو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام صدر اجلاس حضرت مولانا حافظ عبدالجبار صاحب، حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر رونق افروز دیگر معزز حضرات علماء کرام اور عزیز حاضرین، عزیز نوجوانوں اور عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس مبارک مسابقے میں شریک ہو کر دل کو جو مسرت حاصل ہوئی اس کا اظہار الفاظ میں کرنا ممکن نہیں ہے۔ دل بے انتہا خوشی اور مسرت کے جذبات سے سرشار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کے حضرات علماء کرام کو نہایت جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان حضرات کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اتنا اہم ترین مسابقہ بچوں کے درمیان منعقد ہوا۔ جتنے بچوں نے اس میں شرکت فرمائی ہے سارے کے سارے قابل مبارکباد ہیں۔ مجھے بھی بعد نماز عصر یہاں عصر سے لے کر مغرب تک شریک ہونے کا موقع ملا۔ اس دوران کئی بچوں نے اپنا مظاہرہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین و دنیا کی تمام بھلائیوں سے سرفراز فرمائے اور ان کے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ معزز سامعین، ان سے پہلے ہمارے اکابر علماء کرام نے آپ کے سامنے جو بصیرت افروز خطاب انہوں نے کیا ہے، ان سبوں نے میرے کام کو آسان کر دیا ہے۔ آج کے اس اجلاس کی مناسبت سے جو باتیں انتہائی ضرورت کی حامل تھی، انتہائی ضروری تھی، ان میں سے اکثر باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ باتیں تو آ چکی ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سب کو عملی امت بننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان جو خطابات ہوا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ تک مختصر خطابات ہوتے تھے، لیکن حضرات صحابہ کرام وہ عمل کے غازی تھے، کردار کے غازی تھے۔ ان کے یہاں
بولنا کم ہوتا تھا اور کرنا زیادہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں بولنا زیادہ ہے اور کرنا کم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بولنے کی ضرورت نہیں، بولنا بھی ضروری ہے، لیکن بولنا اصل اور مقصود نہیں. بولنا، سمجھانا یہ اصل اور مقصود کا ذریعہ ہے. اصل اور مقصود عمل ہے. کوئی بندہ مثال کے طور پر نماز کے لیے مسجد آئے اور آ کر وضو خانے میں بیٹھ کر وضو کرنے لگے. وضو کر رہا ہے، وضو پہ وضو، وضو پہ وضو کرتا جا رہا ہے. نماز ختم ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی اور وہ وضو ہی میں لگا ہوا. ظاہر ہے کہ اس کا یہ عمل انتہائی احمقانہ سمجھا جائے، اس لیے کہ بھائی وضو اصل میں نماز کا ذریعہ ہے. ذریعے ہی کو سب کچھ سمجھ کر آدمی اسی میں لگ جائے. ذریعے کو ذریعے کے طور پر اپنا کر اس کے بعد اصل مقصود کی طرف آنا. تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، آج حضرات صحابہ کرام اور موجودہ دور کے ہم مسلمانوں بہت سی باتوں میں فرق پایا جا رہا ہے. ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ ہم لوگ بولتے زیادہ ہیں لیکن عمل کم کرتے ہیں. بولنے کا مزاج ہمارے ہر طبقے کے اندر ہے. بولنے کو صرف عمل کا ذریعہ نہیں بنایا جاتا بلکہ بولنے ہی کو مقصود بنا لیا جاتا. صحابہ کرام کے یہاں بولنا کم ہوتا تھا اور عمل زیادہ ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کے لیے ایک زبان دی اور کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے. یہ سب کرنے کے لیے اللہ کا یہ نظام بتا رہا ہے کہ کرنا زیادہ ہے. جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں میرے بھائیوں، ان میں سے اگر ہم 10% باتوں پر بھی اگر عمل کریں ہماری زندگی کا رخ بدل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا. اس دنیا کو اللہ نے دار العمل بنایا، یعنی عمل کی جگہ. جو ہی آدمی کی آنکھ بند ہو جائے گی اور آدمی قبر میں چلا جائے گا تو اب اس کو جو ہے قیامت قائم ہونے تک سوتے رہنا ہے، وہاں کرنے کا مرحلہ. اور جب آخرت کا عالم برپا ہوگا اور جب مجرمین کو اور بے دینوں کو پتہ چلے گا کہ دین پر عمل کرنے کا بدلہ کیا ہے، تو جن لوگوں نے دنیا میں غفلت میں زندگی گزاری وہ لوگ تمنا کریں کاش ہمیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع دیا جائے، کاش ہمیں کچھ دیر کے لیے دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، بس یہ ایک بات ہوگی جسے آدمی کہے گا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا. میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، اللہ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا اور اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا. یہاں جو قوم عمل کرتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور یہاں جو قوم عمل میں پیچھے رہتی ہے تو وہ اقوام عالم کے درمیان پچھلی صفوں میں اپنی جگہ بنا لیتی، دھکیلتی جاتی ہے. عمل کی قوت سب سے بڑی قوت ہے. عمل سے دنیا بھی بنتی ہے اور عمل سے آخرت بھی بنتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. آدمی اپنے عمل کے ذریعے جنت کا بھی مستحق ہوتا ہے اور آدمی اپنے عمل کے ذریعے جہنم کا بھی مستحق ہو جاتا ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امیدوں اور آرزوؤں میں جینے کی تلقین نہیں فرمائی. ہمارے نبی نے ہمیں عمل کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو جو عمل تم کرو گے تمہارے ساتھ آئے گا. عمل میں پیچھے رہو گے تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کا عمل اسے پیچھے رکھے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا فاطمہ تو یہ مت سمجھ کہ تیرا نبی تیرا باپ نبی ہے اور آخرت میں تجھے کچھ نہیں پوچھا جائے. دنیا میں جو مجھ سے ماننا ہے ماننا لیکن اپنی قبر کی تیاری تجھے خود کرنی پڑے. میرے عزیزوں میرے بزرگوں بھائیوں آج کی دنیا میں مسلمان کچھ نہ کرے صرف ایک ارادہ کرے کہ وہ عملی قوم بنے وہ اپنے دین پر عمل کرے. ان کا دین جو ان کی رہنمائی کرتا اس کے مطابق وہ عملی قوم بن کر ابھریں تو آج امت مسلمہ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں. آج ہم اتنے سست ہو گئے آج ہم اتنے جو ہے ناکارے ہو گئے کہ ہماری عملی قوتیں مفلوج ہو کر رہے عملی قوتیں ہماری مفلوج ہو کر رہے. آج کتنے نوجوان ہیں کتنے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی میں نمازوں کی پابندی کرنا چاہتا ہوں کیا کروں نہیں کر پاتا. میں جو ہے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں نہیں بچ پا رہا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے شیطان کا دھوکہ ہے. تم اگر عمل کے ارادے سے آگے بڑھو گے تو تمہارے رب کی ضرور تمہیں مدد حاصل ہے لیکن تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ پہلے تم ایک قدم آگے بڑھو. خود آگے نہیں بڑھو گے تو اللہ کی طرف سے ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ یوں ہی بیٹھے جگہ تمہیں تبدیل کر دیا جائے. میرے عزیزوں میرے بزرگوں بھائیوں قرآن مجید ہم نے کہا ہر بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے. اگر ہمیں قرآن کا ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو تھوڑی بہت اگر ہمیں سمجھ ہو تو ہم اتنا تو سمجھتے ہیں بعض موٹی موٹی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. قرآن مجید جہاں کہیں ایمان کا ذکر آیا ہے وہاں عمل صالح کا ذکر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا فلنفسه. ایک دو جگہ نہیں دسیوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالی جہاں ایمان کا ذکر فرماتے ہیں اس کے ساتھ عمل کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان انسان کو کامیابی دلائے گا وہ دراصل وہ ایمان ہے جس کے ساتھ عمل صالح عمل صالح کے بغیر آپ بھی یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہر حال میں میرے لیے جنت طے ہے یہ سمجھ کر آدمی اگر عمل نہ کرے اپنے اندر پائی جانے والی کوتاہیوں کی اصلاح کی کوشش نہ کرے اپنے آپ کو حرکت میں نہ لائے تو ظاہر بات ہے کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. ذلت و خواری سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ اس کی وضاحت فرمائی. اعمال کی تلقین کی گئی اور فرمایا گیا کہ دیکھو ذرہ برابر اچھا عمل کرو گے اس کا بھی نتیجہ دیکھ لو گے اور ذرہ برابر برا عمل کرو گے اس کا بھی نتیجہ دیکھ لو گے. کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ ضرور اسے پہنچے گا. من عمل صالحا فلنفسہ اپنے ذات کے لیے کرتا ہے. قدم پر ہمارا یہ دین ہمیں عمل پر ابھارتا ہے ہمیں جو ہے حرکت پر ابھارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو گھر بیٹھے اپنے نبی کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتے نبی کی ہر خواہش پوری کرتے نبی کو جو ہے مجاہدوں سے نہ گزارا جاتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ کا انتہائی جو ہے محبوب پیغمبر وہ مکے کی گلیوں میں کیسے گھوم پھر رہا ہے اور کیسے ایک ایک بندے کے پاس بار بار جا رہا ہے
اور کیسے اللہ کے پیغمبر جو ہے طائف کے اندر طائف کے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، اور کیسے نبی کا جسم جو ہے طائف کے لوگوں کے پتھروں سے لہو لہان ہو رہا ہے، اور کیسے جو ہے احد کے میدان میں نبی کے جو ہے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، نبی کے سر میں لوہے کی کڑی گھس رہی ہے، اور کیسے نبی کے گھر میں 2 مہینے تک فاقہ چل رہا ہے اور صرف کھجور اور پانی پر جو ہے اکتفا کیا جا رہا ہے، اور کیسے نبی جو ہے غزوہ احزاب کے موقع پر اپنے پیٹ پر نبی پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے نبی کو ان سارے مجاہدات سے بچا نہیں سکتے تھے؟ سب کچھ اللہ کی قدرت میں تھا، مگر اللہ کی سنت اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اس دنیا کے اندر آدمی کو عمل کرنا پڑے گا، اس دنیا کے اندر آدمی کو جو ہے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، میرے بھائیوں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے دنیا میں۔ جب تک ہم خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو نہیں بدلیں گے۔ اپن خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنا ہے۔ کوئی بندہ فرض کیجئے بھائی دین سے ناواقف ہے، برسہ برس سے ناواقف ہے، سال پہ سال گزرتے جا رہے ہیں، وہ اسی طرح جہالت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے، برسہ برس سے یہ کوتاہی چل رہی ہے، مگر اسے فکر نہیں کہ میں اپنی اس کوتاہی کو دور کروں۔ آج ماشاءاللہ آپ نے سنا، آپ نے تفصیل سے سنا کہ کون کون سے فتنے آج دنیا کے اندر ایمان والوں کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس وقت جو ہے قادیانیت کا فتنہ خوب جو ہے اپنے پر پھیلا رہا ہے، اس وقت جو ہے شکیلیت کا فتنہ خوب پنپ رہا ہے، اور اس وقت ہمارے علاقے میں حیدرآباد میں صدیق دینداران کا فتنہ وہ بھی خوب جو ہے پنپ رہا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے علاقے میں ایک اور فیاضی فتنے کے نام سے فتنہ خوب پنپ رہا ہے، اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا سے متاثر ہو رہے ہیں، کوئی جاوید احمد حامدی سے متاثر ہو رہا ہے، اور کوئی کسی اور گمراہ بندے سے متاثر ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے نیٹ پر جو ہے اور فیس بک پر الرا ٹی وی کے نام سے ایک یونس الگوہر نام کا بندہ ہے، وہ الرا ٹی وی کے ذریعے فیس بک پر اس کا پروگرام آتا ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو ذکر کرواتا ہے۔ آپ حیرت کریں گے حیدرآباد کے بہت سے سلب بستیوں کے اندر گھر کی عورتیں بس جب اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو عورتیں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ یہ یونس الگوہر یہ کون ہے؟ یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا بندہ ہے، اور یہ ریاض احمد گوہر شاہی انتہائی آخری درجے کا گمراہ شخص ہے، جو اپنے بارے میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حجر اسود پر اس کی فوٹو اور اس کی تصویر جو ہے نظر آئی ہے۔ انتہائی کفریہ اور شرکیہ عقیدہ رکھنے والا بندہ جو دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی طرف سے یہ یونس الگوہر یہ جو ہے باقاعدہ ٹی وی پر پروگرام چلاتا ہے، اور دنیا بھر کے بہت سارے جو ہے لوگ اس کے ذکر کے حلقے میں جو ہے شامل ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، ایک بندہ 2-4 سال پہلے یعنی کورونا کے سے پہلے کا واقعہ ہے، 3-4 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، ناروے میں بیٹھ کر ایک بندہ احمد عیسیٰ نام، احمد عیسیٰ کہاں تھا؟ وہ پڑوسی ملک کا، لیکن وہ ناروے میں بیٹھ کر اس نے کیا کیا؟ یوٹیوب پر اپنی جو ہے نا ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو میں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جو ہے ایک کتاب جو ہرے رنگ کی کتاب ہے اس کو لہرا کر کہہ رہا ہے کہ یہ الکتاب ہے اور میں جو ہے نبی ہوں، اور مجھے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے نبی نہیں ہو سکتے، وہ عرب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں، وہ عرب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں، قرآن جو ہے وہ تمہاری کتاب نہیں ہے، تمہیں جو ہے اس کتاب پر جو ہے ایمان لے آنا ہے، اور میں جو ہے نبی ہوں۔ وہ ویڈیو بنا کر اس نے جو یوٹیوب پہ ڈالا، کہاں ناروے اور کہاں جو ہے گلبرگہ شہر
ابھی مولانا نے جیسے ذکر کیا کہ گلبرگہ شہر میں کئی دسیوں نوجوان اس پر ایمان لیا، اس پر ایمان لیا، اور علماء کو جب اس کی اطلاع ملی تو علماء نے ان کا تعاقب کیا اور مسلسل ان کے پیچھے پڑھ کر انہیں جو ہے یعنی دلائل کی روشنی میں ان کو سمجھایا گیا، تب جا کر وہ لوگ اس سے باز آئے۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، فتنے بہت سارے، اتنے فتنے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور یہ فتنے کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی بات ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں پیشن گوئی کر کے بتا دی ہے۔ آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ میری امت پر فتنے اس طرح سے برسیں گے جیسے بارش کے قطرات جو ہے برستے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأرى الفتن تخو خلال بیوتکم کوقع المطر، میں تمہارے گھروں کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ فتنے ایسے ہی جو ہے واقع ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنے اس کثرت سے آئیں گے کہ آدمی اگر شام کو مسلمان ہے تو صبح ہوتے ہوتے وہ اس ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ کوئی بندہ اگر صبح کو صاحب ایمان ہے تو شام آتے آتے اس کا ایمان جو ہے ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اخلاقی فتنے ہیں، عملی فتنے ہیں، علمی فتنے ہیں، الہامی فتنے ہیں، نظریاتی فتنے ہیں اور فکری فتنے ہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ہے نا علم کے راستے سے امت کے اندر فتنے عام کیے جا رہے ہیں، الہام کے راستے سے امت کے اندر فتنے عام کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی میرے بھائیوں کو، آپ کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی کہ اس وقت یہ جتنے فتنے ہیں ان سارے فتنوں سے ہٹ کر جو ہے ایک اور خطرناک جو فتنہ چل رہا نیٹ پر، وہ الہاد کا فتنہ۔ الہاد کا فتنہ، الہاد کا مطلب مذہب کا بالکلیہ انکار، خدا کا انکار، آخرت کا انکار اور کسی بھی مذہب کا انکار، اور یہ کہنا کہ ابھی مذہب وغیرہ کچھ نہیں ہے، دنیا کا خالق کوئی نہیں ہے اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بس یہ یوں ہی جو ہے نا دنیا وجود میں آ گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور مذہب کے نام پر جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ سب خرافات ہیں۔ یہ الہاد کا فتنہ میرے بھائیوں آج عروج پر ہے، عروج پر ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی یہ فتنہ عام ہے، پڑوسی ملک میں بھی یہ فتنہ عام ہے، اور آپ جان کر حیرت کریں گے کہ عرب ملکوں میں باقاعدہ الملحدون العرب کے نام سے نیٹ پر باقاعدہ ویب سائٹ ہے جس کے اندر سارے عرب ملحد جو ہے اس پر آتے ہیں اور اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں کہ میں بھی جو ہے پہلے اسلام کو مانتا تھا لیکن اب جو ہے مجھے فلاں صاحب سے میری ملاقات ہوئی یا ان سے میرا رابطہ ہوا نیٹ پر، ان کے سمجھانے سے مجھے جو ہے صحیح حقیقت کا پتہ چلا، ورنہ میں بھی جو ہے بہکی باتیں کرتا تھا اور جیسے اور لوگ جو ہے عقیدے کے طور پر مانتے ہیں میں بھی اس طرح سے مانتا تھا۔ الہاد میرے بھائیوں خطرناک ہے۔ ایک صاحب ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے جو ہے نوجوان دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ ایک شہر حیدرآباد کی مسجد میں ظہر کی نماز میں شریک تھا، نماز امام صاحب نے سلام پھیرا تو ایک صاحب جو میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے، بڑے متشرع تھے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ذرا آپ سے بات کرنی ہے سنتوں کے بعد۔ تو چنانچہ سنت سے فارغ ہونے کے بعد وہ صاحب جو ہے ان کو اپنے گھر لے گئے، عالم دین کو، اور گھر لے جا کر کہنے لگے، تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ ملحد ہو گیا ہے، ملحد ہو گیا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ الامام الحافظ ہم جو ہے ان باتوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بالکل جو ہے وہ ہمارے گھر سے نکل چکا ہے اور شہر کے دوسرے علاقوں میں وہ جا کے رہ رہا ہے، وہ خدا کا منکر ہے، وہ ہر چیز کا منکر ہے، وہ دین کا منکر ہے، ذرا آپ اس کو سمجھائیں۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ کریں، ایک صاحب جو ہے اپنے نوجوان کو لے کر ایک اللہ والے کے پاس پہنچے، اور کہنے لگے کہ مولانا حضرت ذرا اس کو سمجھائیے، میرا بیٹا ہے یہ جو ہے کلمہ نہیں پڑھتا، یہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ چنانچہ جو ہے اس اللہ والے نے ان کو بٹھایا، بچے کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بیٹے کلمہ پڑھو۔
کہنے لگا کس کا کلمہ؟ ارے اللہ کے بندے تم جو ہے مسلمان ہو، تم اللہ کا کلمہ پڑھو۔ کہنے لگا کون اللہ؟ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، یہ وہ فتنے ہیں جو ہمارے گھروں کو دستک دے سکتے ہیں۔ کبھی ہم گھر میں ماں باپ جو ہے نا مطمئن ہے اپنے اولاد کے بارے میں، مگر اولاد نیٹ کے ذریعے کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے اور کیا پڑھ رہی ہے اور کس سے جو ہے ان کا تعلق قائم ہو رہا ہے، ماں باپ کو قطعی کوئی اندازہ نہیں، قطعی کوئی اندازہ نہیں۔ تو ایسی صورت میں میرے معزز بھائیو بزرگوں، ایک بات جس پر ہم کو بہت زیادہ توجہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ فتنوں سے اگر بچنا ہے، الہادی فتنوں سے اور بے دینی کے فتنوں سے، گمراہی والے فتنوں سے اگر بچنا ہے تو یاد رکھیے سب سے بنیادی جو چیز ضروری ہے وہ ہے دین کا ضروری علم حاصل کرنا۔ یاد رکھیں اگر ہم دین کا ضروری علم حاصل نہیں کریں گے، اگر ہم دین کا ضروری علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم بالخصوص ہمارے نوجوان فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ آج شہر حیدرآباد میں اور دوسرے علاقوں میں جو نوجوان شکیل بن حدیث سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ نوجوان کون سے ہیں؟ یہ کوئی جاہل، ان پڑھ اور علم نہیں رکھنے والے نہیں ہیں، یہ عصری تعلیم یافتہ نوجوان، کوئی انجینئر ہے، کوئی جو ہے کمپیوٹر کی ڈگری رکھتا ہے، کوئی کچھ ایسے لوگ شکیل بن حنیف سے متاثر ہو۔ کیوں متاثر ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو دین کا ضروری علم نہیں ہے۔ اور دین میں بھی میرے بھائیوں بزرگوں، آج جیسے کہ ہمارے علماء نے بھی ابھی بتایا، امت کے اندر مسائل کے علم کی تو جو ہے فکر ہے، لیکن عقائد کا علم حاصل کرنے کی امت میں فکر نہیں۔ جتنے لوگ علماء کرام کو سوال جو کرتے ہیں فون پر، یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ گواہی دیں گے، اکثر فون جو آتے ہیں مسائل کے بارے میں، کبھی کوئی جو ہے نا کوئی نوجوان عقیدوں کے بارے میں علماء سے بات نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے، بہت بڑی ہماری کمزوری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسائل کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، مسائل کا علم بھی ضروری ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا ہم وہ اعمال جو ہے نا صحیح طریقے پر انجام نہیں دے سکیں گے، لیکن مسائل کے علم سے زیادہ، مسائل سے زیادہ ضروری جو علم ہے وہ عقائد کا علم ہے۔ آپ کو پتا ہے، مثال کے طور پر میں بتاؤں، یہ جو شکیل بن حنیف، اس سے جو ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ضروری عقائد کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کیسے یہ متاثر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے آخرت کا عقیدہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید، دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ تیسرے نمبر قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر موقعوں پر ایمان باللہ اور والیوم الآخر، ایمان باللہ کے ساتھ الیوم الآخر کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یہ 3 جو ہے نا بنیادی عقیدے ہیں۔ جب تک جو ہے ان 3 عقیدوں پر آدمی ایمان نہیں لائے گا، ظاہر ہے کہ وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ آخرت کا جو عقیدہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں، یاد رکھیے آخرت کا عقیدہ صحیح ہونے کے لیے قیامت کا جو ہے قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخرت کا عقیدہ صحیح ہونے کے لیے قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قیامت پر ایمان لانا درست ہونے کے لیے علامات قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ بھئی میں آخرت کو تو مانتا ہوں مگر میں قیامت کو نہیں مانتا، وہ ایمان بالآخرہ رکھنے والا نہیں کہلائے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی میں قیامت کو تو مانتا ہوں لیکن قیامت کی علامتوں کو میں نہیں مانتا، تو تب بھی جو ہے وہ بندہ کیا نہیں ہوگا؟ مومن نہیں کہلائے گا۔ تو عقیدہ آخرت پر ایمان صحیح ہونے کے لیے قیامت پر ایمان ضروری ہے۔ قیامت پر ایمان صحیح ہونے کے لیے قیامت کی علامتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب قیامت کی علامتوں پر ایمان لانا ویسے ایمان لانا ہوگا جیسے ایمان لانے کے لیے حدیثوں میں کہا گیا۔
اب ایک بندہ مثال کے طور پر قیامت کے قریب جو علامتیں پیش آئیں گی، ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، ظہور مہدی کہتے ہیں۔ اب حضرت مہدی کا ظاہر ہونا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں حدیث کے اندر ایک ایک جزوی بات کی تفصیل کی گئی۔ حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا، وہ کہاں پیدا ہوں گے اور وہ کہاں ظاہر ہوں گے، اور اسی طرح سے حضرت مہدی کے وقت حالات کیسے ہوں گے، حضرت مہدی کو لوگ جو ہے نا کیسے پہچانیں گے، ساری چیزیں تفصیل سے بتائی گئی ہے نا۔ حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے اور حضرت مہدی جو ہے مکہ مکرمہ میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے ظاہر ہوں گے۔ حضرت مہدی خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ ان کو جا کے پکڑیں گے، آپ مہدی ہیں۔ اب جب کوئی اگر مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کے غلط ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ خود کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ مہدی خود دعویٰ نہیں کرے، امت کے نیک لوگ ان کو پہچانیں گے۔ اتنی ساری چیزیں بتائی گئی، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا، وہ پیدا کہاں ہوں گے، اتنی ساری تفصیلات ہونے کے باوجود ایک بندہ ہندوستان کے دور دراز گاؤں اور ریاست میں پیدا ہونے والا ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، اور پھر اس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا میرے بھائیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہدی کے بارے میں حدیثوں میں کیا کہا ہے۔ اگر ان کو پوری تفصیلات معلوم، جس کو مہدی کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم ہوگی، وہ خطری کسی مہدی پر ایمان نہیں لائے گا۔ ہندوستان میں آنے والا ظاہر ہے کہ مہدی ہندوستان میں آئیں گے ہی نہیں، وہ تو جو ہے مدینے میں پیدا ہوں گے۔ مہدی جو ہے ہندوستان میں ظاہری نہیں ہوں گے۔ مہدی کا نام، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام، ساری چیزیں جو ہے متعین بیان کر دی گئی ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی مسلمان ہندوستان میں کوئی جو ہے نا مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کو کیا کر لے، مہدی اگر مانتے ہیں لوگ، تو سمجھ جائیے کہ ان کو حضرت مہدی کے بارے میں حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کی موٹی موٹی باتیں ان کو نہیں معلوم۔ ورنہ میرے بھائیوں، حدیث کی یہ باتیں اگر معلوم ہو تو لا محالہ یاد رکھیے، کبھی بھی جو ہے نا کوئی بھی بندہ مہدی کا دعویٰ کرے تو کوئی جلد اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی مہدی کے بارے میں علم جو ہے ان لوگوں کو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔ ہم خالی یہ جانتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر قدرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ یہ جو ایمان مفصل ہے، بہت سے جو لوگوں کو ایمان مفصل بھی زبان یاد نہیں ہوتی، بس ایمان مفصل کے اندر اللہ پر ایمان لایا، نبی پر ایمان لایا۔ صرف نبی پر ایمان لانے سے ایمان لانا ہو جائے گا؟ نبی پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک بندہ سارے نبیوں کو مانتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد اور بھی نبی آ سکتے ہیں، تو وہ مومن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ایک عام مسلمان قادیانیوں سے چوکنا تب رہے گا جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے صرف نبی نہیں بنایا، آپ کو صرف نبی ماننا کافی نہیں مومن ہونے کے لیے، آپ کو نبی ماننا اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر قسم کا نبی جو ہے آپ کے بعد قیامت تک نہیں آئے گا۔ آپ کی شریعت کو آخری شریعت ماننا پڑے گا، آپ کی کتاب کو آخری کتاب ماننی پڑے گی، آپ کی کتاب سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کے منسوخ ہونے کو ماننا پڑے گا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے آنے کے بعد موسوی شریعت، عیسوی شریعت، ساری شریعتیں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں۔ وہ آسمانی کتابیں ضرور ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائیوں کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر آپ کی شریعت کی پیروی کرے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں، اب یہ قادیانی کیسے جو ہے ایک سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو تم کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم جو ہے نا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ تم 5 نمازیں پڑھتے ہو، ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس قسم کی باتیں کر کے اب عام مسلمان، سادہ لوگ مسلمان یہ سب دکھا کہ بھئی یہ بھی جو ہے مسلمان ہی ہے۔ ابھی فوراً وہ اپنے غلط عقیدے کا اظہار نہیں کریں گے، کچھ وقت گزرنے کے بعد اور سادہ لوگ مسلمان کو اپنے سے قریب کرنے کے بعد، اس پر پیسے نچھاور کرنے کے بعد، اس کی جو ہے نا مشکلات میں اس کا ساتھ دے کر اور ہر طرح سے اس کو اپنے سے قریب کرنے کے بعد آہستہ جو ہے وہ اپنے پیر نکالیں گے، آہستہ سے اس کو جو ہے نا اپنی طرف جو ہے کریں گے، اور تب تک جو ہے نا اس کا ذہن ایسا بن چکا ہوگا کہ وہ اس قادیانی کی بات کا انکار نہیں کر سکے، قادیانی کی بات کا انکار نہیں کر سکے۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان لانے کے لیے قیامت پر ایمان لانا ضروری، قیامت پر ایمان صحیح کرنے کے لیے قیامت کی علامتوں پر ایمان لانا ضروری، اور قیامت کی علامتوں پر ویسے ایمان لانا ضروری ہے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں جو ہے شکیل بن حنیف کو میں کیا کروں گا، میں اس کو جو ہے مہدی مانتا ہوں، تو اس کا قیامت کی علامتوں پر ایمان لانا صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ اور جب قیامت کی علامتوں پر ایمان لانا صحیح نہیں ہوا تو قیامت پر ایمان لانا صحیح نہیں ہوا، اور جب قیامت پر ایمان لانا صحیح نہیں ہوا تو آخرت پر ایمان لانا صحیح نہیں ہوا، اور جب کوئی آدمی آخرت پر ایمان نہیں لائے گا تو لا محالہ وہ مومن نہیں کہلائے گا، وہ جو ہے کفر میں داخل جو ہے سمجھا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم بہت بنیادی چیز ہے۔ یاد رکھیں، اپنے نوجوانوں کو دین کا ضروری علم دینے کی فکر کیجیے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں بچوں کے لیے ماشاءاللہ مکاتب کا نظام چل رہا ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی تعلیم کا نظم چل رہا ہے، لیکن ہمارے وہ نوجوان جو تعلیم سے فارغ ہو کر یوں سمجھیے کہ وہ یعنی جہاں وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، یا ہمارے وہ نوجوان جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسے نوجوانوں کو دین کے ضروری علم سے آراستہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسے نوجوان بچیوں کو بھی دین کے ضروری علم سے آراستہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے آج ہمارے معاشرے میں کس تیزی کے ساتھ مسلمان بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، ہم میں کا ہر بندہ جانتا ہے، اور ہر تھوڑے دنوں میں کوئی نہ کوئی خبر اس طرح کی سننے میں آتی ہے، مگر ہم کبھی ہم نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والی بچی پیدا ہوئی اور پلی بڑی اور جوانی کی عمر کو پہنچی، وہ کالج جا کر وہاں کے جو ہے مخلوط ماحول میں غیر مسلم بچوں سے تعلق پیدا کرنے کے بعد آخر وہ ایمان کا سودا کرنے پر کیسے جو ہے راضی ہو رہی ہے، کیسے جو ہے یہ بڑا قدم وہ اٹھا رہی ہے؟ اس کی وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ اس بچی کو اس کے ماں باپ نے گھر میں ایمان کیا ہے نہیں بتایا، دین کیا ہے نہیں بتایا، خدا کیا ہے نہیں بتایا، آخرت کیا ہے نہیں بتایا، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان باتوں کی طرف اس کو توجہ نہیں دلائی، ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس کے بارے میں کبھی ماں باپ نے اس کو نہیں بتایا۔ تو چنانچہ ماں باپ مطمئن رہے کہ ہماری بچی پڑھ رہی ہے، ماں باپ جو ہے نا بچی کو موبائل دے دیے اور مطمئن ہے، اور بچی جو ہے موبائل کے ذریعے اور کالج کے مخلوط ماحول کے ذریعے وہ غیر مسلم نوجوانوں کے رابطے میں آ گئی، اور رابطے میں آنے کے بعد اس پر مستقل محنت کی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں بزرگوں، انتہائی منصوبہ بند طریقے سے آج فرقہ پرست جو جماعتیں ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف لو جہاد کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن اصل لو جہاد یہ فرقہ پرست جماعتیں کر رہے ہیں باقاعدہ منظم انداز سے، اور یہ ایسا ڈھکا ہوا چھپا ہوا بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا باقاعدہ جو ہے نا یعنی پروگرام جو ہے باقاعدہ جو ہے یوٹیوب پہ ڈالا گیا اور اس میں اعلان کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے
کہ تم میں سے کوئی بندہ، کوئی نوجوان کسی مسلمان بچی کو جو ہے محبت کے دام میں پھانس کر اس سے اگر شادی کر کے آئے گا تو اسے اتنے لاکھ روپے انعام میں دیے جائیں گے، اتنے لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اس کا باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے، پورا منصوبہ بند طریقے سے کام ہو رہا ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں باقاعدہ غیر مسلم نوجوانوں کو فرقہ پرست جماعتوں کی جانب سے تیار کیا جا رہا ہے اور ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ان کو عام کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ منظم انداز سے کوئی مسلمان بچی اگر آسانی سے کسی غیر مسلم بچے کے دام محبت میں اگر نہیں آتی ہے تو اس مسلمان بچی کے ساتھ شریک، اس مسلمان بچے کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والی جو غیر مسلم بچیاں ہوتی ہیں وہ اس کو کیا کرتی ہیں، غیر مسلم بچوں سے خرید کرتی ہیں، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اس طرح سے ہر تھوڑے دن میں واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں، سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں۔ اور یہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا جو ہے مقام ہے کہ مسلمان بچیاں مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے والی وہ جو ہے نا کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو اور وہ جو ہے اپنے ایمان کا سودا کرے۔ اتنی تنظیمیں، اتنی تحریکیں، اتنے مدارس اور اتنی جماعتیں اور اتنے دین کے کام، اس کے باوجود امت مسلمہ کی بیٹیاں وہ غیروں کے حوالے ہیں اور وہ اپنے ایمان کا سودا کریں، اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں سوچنے کا مقام، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ماں باپ اپنی بچیوں کو دینی جو تعلیم دینا چاہیے اور ان کی جو تربیت کرنی چاہیے اس کے بارے میں ماں باپ بالکل بے فکر ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں۔ تو جب تک ہم اپنے نوجوانوں کو، نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو یاد رکھیے دین کا ضروری علم نہیں فراہم کریں گے، ہم اپنی بچیوں کے ایمان کو بچا نہیں سکتے، ہم اپنے بچوں کو فتنوں سے متاثر ہونے سے بچا نہیں سکتے۔ بہت جنگی خطوط پر اپنے نوجوانوں کو دینی ضروری علم سے آراستہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، یہ جو مسابقہ ہوا یہ تو چھوٹے بچوں کا ہوا ہے، چھوٹے بچے انشاءاللہ بچپن سے ہی یہ عقیدہ جانیں گے تو انشاءاللہ یہ متاثر نہیں ہوں گے، لیکن جو نوجوان بچپن میں انہوں نے عقیدوں کو نہیں سیکھا ہے اور وہ متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں ترتیب بنانا ہے، ان کے لیے ہمیں باقاعدہ ایک نظام بنانا ہے کہ مسلمان بچیاں ایک ایک محلے میں اور پورے شہر کو الگ الگ زونز میں تقسیم کر کے ایک ایک علاقے کی نوجوان بچیوں کو ایک جگہ جوڑ کر ان کے سامنے تفصیلی بات آنا چاہیے۔ کالج میں پڑھنے والے ہمارے جتنے بچے ہیں ان بچوں کو ایک ایک بچے کو اپنے پاس جب لا کر اور باقاعدہ ان کو جو ہے نا جمع کر کے ان کے سامنے تفصیلی بات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں طوفان سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، سیلاب ارتداد کا سیلاب ہے، نسل کی نسل بہتی چلی جا رہی ہے اور ہم ہیں کہ ہم خواب غفلت کا مزہ لے رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں کماؤں اور کھاؤں، میں اچھا رہوں، میرے بچے اچھے رہیں، رہنے کے لیے اچھا مکان ہو اور جو ہے نا سواری اچھی ہو، بس یہ میرے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اگر ایک مسلمان یہ سوچ رکھتا ہے تو اس کی سوچ پر دکھ ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے لیے صرف جینا نہیں ہے بلکہ اپنے دین کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے جینا ہے۔ اس ملک میں ایمان خطرے میں ہے، اعمال خطرے میں ہے، اخلاق خطرے میں ہے، ہماری جو ہے شریعت خطرے میں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی جو بنائی گئی ہے، اس نئی تعلیمی پالیسی کو اب پورے ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے اور علماء چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سرکاری اسکولوں کے اندر جو تعلیم ہوگی اس کے اندر باقاعدہ دیوی دیوتاؤں کو پڑھایا جائے گا، اس کے اندر یوگا کو لازم کر دیا جائے گا، اس کے اندر سرسوتی وندنا کو لازم کر دیا جائے گا۔ ہاں سلیبس کے اندر بھگوت گیتا کے پڑھنے کو کئی ریاستوں میں اب لازم کیا جا چکا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کو مشرکانہ تہذیب میں جو ہے غوطے لگائے، ہماری نئی نسل کو دیوی دیوتاؤں کے تہذیب میں اس کو جو ہے بالکل ضم کر دے۔ اس کے
کے لیے پورا منصوبہ بنایا گیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی نئی نسل کی فکر کرو. ہر اعتبار سے فکر کرنے کی ضرورت ہے. جوانوں کی فکر کرو، نوجوان لڑکیوں کی فکر کرو، اپنے چھوٹے بچوں کی فکر کرو. مدرسے میں پڑھنے والے 2%، 3% بچے ہیں، بقیہ 90-95% ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. وہ ان کا ایمان خطرے میں ہے، ان کے عقائد خطرے میں ہیں. اس کے لیے ہم کو فکر کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں منصوبہ بنانا ہوگا. ہمارے بڑے بڑے دانشور جو حالات کا صحیح علم رکھنے والے ہیں، ان دانشوروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے بچوں کا ایمان، اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کا ایمان تبھی بچا سکیں گے جب ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اسکول قائم کریں. جن مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، وہ آگے اسکول کھولیں، اسکول کھولتے چلے جائیے. اس لیے کہ آنے والے دنوں میں جو سرکاری اسکولوں کا نظام ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس میں پڑھنے والے ہمارے بچے اپنا ایمان نہیں بچا سکتے. آپ کو پتا ہوگا، یہاں علماء کرام نے دیکھا ہوگا، ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو کلپ آئی تھی واٹس ایپ. وہ ویڈیو کلپ کرناٹک سے تعلق رکھتی ہے. کرناٹک کے کسی ہاسٹل والے اسکول کی مسلمان بچیاں ہیں، اور وہ کھانے سے پہلے ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ہاسٹل میں کھانے سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے. تو وہ بچیاں پورا منتر پڑھ کے سنا رہی، ہم کو کھانے سے پہلے یہ منتر. شاید آپ لوگوں میں سے دیکھا نا میرے بھائیوں. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بتائیے. آپ کو حیرت ہوگی، بعض علاقوں میں ابھی ایک گنیش کا تہوار جو گزرا ہے نا، دیہاتوں میں، دور دراز کے گاؤں میں گنیش کا جب منڈپ لگتا ہے، اس میں غیروں کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی جا کے پوجا پاٹ کرنا، وہاں جا کے کھیلنا، چھوٹے بچے ان کے. یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے. ایمان کہاں جا رہا ہے اور کس قدر خطرات ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں. میرے عزیزوں، اس نزاکت کو سمجھیں اور اس کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں کریں. یاد رکھیے، آپ اگر اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنی ملازمت کر رہے ہیں اور اپنے گھر کے بچوں کو اور گھر بار کو اچھا چلا رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. آپ کے اندر ملت کی فکر کتنی ہے، آپ اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ کا پیسہ آپ کے اہل و عیال پر لگ رہا ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے. آپ کا پیسہ کتنا اللہ کے دین کے لیے لگ رہا ہے، کتنا اپنے ایمانی بھائیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے لگ رہا ہے. میرے عزیزوں، یاد رکھو، آج آندھرا میں اور دور دراز کے دیہاتوں میں ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں ایسے دیہات ہیں وہاں مکتب نہیں ہے، وہاں مسجد میں امام نہیں ہے، اور وہاں کے مسلمان غیر مسلموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. وہاں کیا چاہیے؟ وہاں ایک امام کو متعین کرنا ہے، وہ امام مکتب چلائے، وہ امام نمازیں پڑھائے، اور وہاں باقاعدہ ماحول بنائے. مگر امام رکھنے کے لیے پیسہ چاہیے، ماہانہ کم از کم 10,000 روپے تنخواہ چاہیے. اب یہ 10,000 روپے کہاں سے لائیں؟ علماء کرام کام کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تاجر طبقہ، اللہ نے دولت دی ہے، اپنے اللہ نے آپ کو لاکھوں روپے آمدنی رکھی ہے، شادی بیاہ میں اڑانے کے بجائے ان پیسوں کو علماء کے پاس لے آؤ. دیہاتوں کا سروے کرو، کہاں کس جگہ مسجد میں امام کی ضرورت ہے اور کہاں مکتب کی ضرورت ہے. علماء کے سامنے آپ آ کر اپنے تقاضے رکھیے کہ میں اتنے مکاتب چلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اتنے مکاتب کا خرچ میں دے سکتا ہوں. اگر یہ ہماری دولت ایمان بچانے کے لیے لگے گی، یاد رکھیے اس سے بہتر اس کا کوئی مصرف نہیں. آپ کے ماہانہ 10,000 سے اگر ایک دیہات کے مسلمانوں کا ایمان بچتا ہے تو اس سے بڑا آپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے لیے میرے بھائیوں، خاص طور پر تاجر طبقے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آج ایک جگہ نہیں، آپ کے مہاراشٹر میں بھی اس کی ضرورت ہے. ہر جگہ دیہاتوں کا اتنا برا حال ہے. ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھی جاتے ہیں، جس وقت وہ رہتے ہیں ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، مگر پھر جب چلے گئے تو نہ مسجد میں کوئی اذان دینے والا ہے، نہ بچوں کو پڑھانے والا ہے، نہ کوئی دینی تعلیم دینے کا کوئی نظم ہے، بندوبست ہے. سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، سرمایہ کی ضرورت ہے. سرمایہ جتنا آپ فراہم کریں گے علماء کو، انشاءاللہ دیہاتوں کے اندر ایمان بچے گا، دیہاتوں کے اندر دین بچے گا، دیہات کے مسلمان قادیانی ہونے سے بچیں گے، دیہات کے مسلمان عیسائی بننے سے بچیں گے، دیہات کے مسلمان شکیری بننے سے بچیں گے. آج جتنے فتنے ہیں اور یہ جتنی باطل طاقتیں ہیں، وہ مال کے ذریعے سادہ مسلمانوں کے ایمان کو خرید رہے ہیں.
اس کے لیے میرے بھائیوں مال چاہیے. علماء محنت کریں گے لیکن مال اور سرمایہ آپ کا چاہیے. جب آپ سرمایہ پیش کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے یہ پیسے سینکڑوں بچوں کا ایمان بچائیں گے, ان کو مرتد ہونے سے بچائیں گے, اور اس طرح سے میرے بھائیوں بہت بڑا کام ہوگا. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا, بہت لمبی گفتگو اس وقت نہیں کرنی ہے, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو دین کے علم سے آراستہ کیجیے, اور اپنے نوجوانوں کو علماء سے جوڑ کے رکھیے, اور اپنے نوجوانوں کو دعوت و تبلیغ کی محنت سے جوڑیے, اور اپنے نوجوانوں کو یہ جو اللہ والے ہیں یہاں آپ کے شہر میں ماشاءاللہ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم سے خلافت اور اجازت رکھنے والے دو جو ہے نا شخصیتیں یہاں موجود ہیں. اپنے نوجوانوں کو ان سے جو ہے نا ان سے جوڑیے, اور نوجوانوں کو تصوف کی طرف لائیے, تزکیہ نفس کی طرف لائیے, ذکر و مراقبے کی عادت ڈالیے. انشاءاللہ اگر ہمارے نوجوان ذکر کریں گے, مراقبہ کریں گے, اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے, یاد رکھیے فتنوں سے دوچار نہیں ہو سکتے. فتنوں سے تب عوام دوچار ہوتے ہیں جب عوام کا علماء سے رابطہ ختم ہو جائے. عوام جب تک علماء سے مربوط رہے گی فتنوں سے محفوظ رہے گی. اگر علماء سے رابطہ کٹ جائے گا تو عوام کا فتنوں سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آج اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی محنتوں سے یہ آج کا جو پروگرام ہوا ہے اللہ اسے کامیاب فرمائے, اور جن جن ساتھیوں نے اس میں حصہ لیا ہے جس طرح سے بھی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ان تمام جوانوں کو, بڑوں کو, ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی محنتوں سے ماشاءاللہ یہ بچوں کا جو مسابقہ ہے عقیدوں کی حفاظت کے لیے اور اسی طرح سے دینی معلومات کے عنوان سے یہ اتنا کامیاب جو ہے مسابقہ منعقد ہوا. اب انشاءاللہ ان کے درمیان انعامات جو ہے تقسیم کیے جائیں گے, اور مختصر سے وقت میں انشاءاللہ یہ اجلاس اختتام کو پہنچے گا. بیٹھیے, بس مختصر آپ انعامات دینا ہے, اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی.